اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 15 میں ہیں۔ یہ آیات بینات ہیں جن کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا نحل، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے خصوصی طور پر۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ بے شک تمہارے واسطے نشانیاں ہیں عبرت کی، تمہارے جانوروں میں چوپائے جو دودھ دینے والے ہیں، ان میں سے دودھ آپ لیتے ہیں، اور اس طرح کہ وہ جو چارہ کھاتے ہیں اس سے دودھ بنتا ہے، اور اسی سے گوبر بنتا ہے، خون بنتا ہے، لیکن دودھ جو نکلتا ہے تمہارے واسطے وہ نہایت خالص ہوتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ پھر تم اس کو استعمال کرتے ہو، اچھا رزق تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر پھل جو ہیں ان سے تم چیزیں بناتے ہو اور کھاتے ہو۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی عقل والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی۔ اب یہ بڑی بڑی چیزوں کی نشانیاں تو دیکھ لی ہیں، ایک مکھی ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، میں وہ بھی ایسی ہے کہ اس کی میں بڑی نشانیاں ہیں قدرت کی۔ میں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اس کو الہام کیا، اس کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں پر، گھروں میں، چھتوں میں، درختوں پر چھتے لگائے، اپنے گھر بنائے۔ اب کیسا گھر بناتی ہے وہ؟ کمال گھر ہوتا ہے وہ، ایک جیسے سارے اس کے کمرے ہیں، 6 پہلو برابر برابر، کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کمرے بنانے کے بعد ان کمروں میں تقسیم ہے، کچھ کمرے بچے پیدا کرنے کے لیے، چھوٹے بچے وہاں پرورش پاتے ہیں، کچھ کمرے ہیں وہ شہد رکھنے کے لیے ہیں، کچھ کمرے ہیں اس میں وہ ان کا اناج جو ان کی خوراک اس کے لیے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے ایسا نظام ان کو دیا ہے، ان کے دل میں ڈالا ہے کہ ہر ایک پابند ہے اپنے اپنے نظام کی۔ ایک بادشاہ ہے اس کی ملکہ سارے شہد کے چھتے کی، باقی ساری اس کی فرما بردار ہیں، اس کے حکم کے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ کوئی چوکیدار ہیں چھتے کی، کوئی کام کرنے والی ہیں، کوئی باہر جا کے اپنے خوراک لانے والی ہیں، تو یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان کی۔ نہایت عظیم الشان نظام ہے کہ بہت بڑی فوج بھی ایسا نظام مقرر نہیں کر سکتی۔ وہاں بنائے اپنے گھر ایسی جگہوں پر، چھتوں پر، اور پھر ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی، تو فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر سے نکل کے دور دراز جا کے مختلف قسم کے پھل جو ہیں ان کو کھاؤ، ان کو چوسو۔ مختلف قسم کے پھل، درخت، پھول، پتے، جو جو مناسب ہوتا ہے نا اچھا شہد بنانے کے لیے، وہ چوستی ہے، ہر کسی کو نہیں، اس کو بھی اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے۔ پھر وہ چوس کے آتی ہے، لے کے آتی ہے، تو فسلکی سبل ربک ذللا، پھر اپنے رب کی بتائے ہوئے رستوں پر
چل جو نرم اور آسان رستے ہیں۔ اب یہ مکھی کتنی ہی دور چلی جائے واپس سیدھی اپنے چھتے میں آتی ہے، اس کو راستہ نہیں بھولتا، چاہے وہ میلوں کے حساب سے دور چلی جائے پھل لینے کے لیے، خوراک لینے کے لیے۔ پھر راستے میں چلتی آتی ہے تو یہ راستہ طے کرتی ہے نا جو، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا مکھی سے کہ تو کیسے کڑوے پھل کے رس کو میٹھا کر لیتی ہے؟ کہتے ہیں میں حضور پر درود پڑھتی جاتی آتی ہوں، رس لے کے حضور پر درود پڑھتی ہے تو اس سے رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہ ہمارے اعمال کو بھی میٹھا کر دے۔ تو یہ آسان رستے چل، پھر کیا ہوگا؟ یخرج من بطونہا شراب، پھر اس کے پیٹ سے ایک پینے والی چیز نکلتی ہے، ایسی کہ مختلف الوان، اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں، پیلا رنگ بھی اس کا ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے، اس کا رنگ سبز بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف تاثیریں ہوتی ہیں ان کی۔ فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید میں بھی شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، سارا نظام ان کا دیکھیں، چھتوں کا، مکھیوں کا، پھر شہد نکلتا ہے، کڑوی چیزیں کھاتی ہیں، نکلتا ہے شہد ہے، سارا میٹھا ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں قدرت کی نشانیاں، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اس کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، توجہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں صحیح۔ اچھا آپ ان سب چیزوں کو دیکھ لیں، آفاق میں سب چیزوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، جیسے دودھ پلا نکلتا ہے کیسے ہے، یہ شہد میں دیکھا۔ اب یہ سب چیزیں دیکھ کے اگر سمجھ میں نہ آئے پھر اپنے آپ کو دیکھ لو ذرا۔ وَوَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، کیا تھے تم؟ کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں بنایا، ثم يتوفاكم، پھر تمہیں موت دیتا ہے۔ لیکن منکم من یرد الی ارذل العمر، کہ تم میں سے کئی ایسے ہیں جو بڑی عمر تک چلے جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اتنے بوڑھے ہوتے ہیں لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ پہلے تو بڑا کچھ جانتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے، یا بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، یہاں تک ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتے۔ جیسے پہلے بچہ آیا تھا، نہ کچھ جانتا تھا، نہ کچھ کہہ سکتا تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا، اب بوڑھا کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرتوں والا ہے۔ تم سب کچھ دیکھ کے اپنے آپ کو بھی دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔